بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام صحافی برادران کا شکر گزار ہوں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہنگامی طور پر یہاں پہ بلائی گئی ہے، پشاور کا المناک سانحہ جس نے 22 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کو غمزدہ کر دیا۔ 74 سال اس ملک کو 74 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے۔ ہم نے ہندوستان سے آزادی اس لیے لی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا ملک ہندوستان سے جدا ہو کر بنے کہ جہاں پر سب مسلمان ہوں، جہاں تمام فرقے بھائی بن کر رہیں، آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کر سکیں، اپنے مذہبی عقائد پر عمل کر سکیں، اپنی فقہ پر عمل کر سکیں۔ یہ پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا کہ ہم بتوں کو سجدہ کرنے والے ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد ہی اسے مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس میں عالمی قوتیں بھرپور طریقے سے انوالو رہیں کہ کوئی ایسا ملک کہ جس کی اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہو وہ مستحکم نہیں ہونا چاہیے، ترقی یافتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ملک کہ جہاں کے مسلمان مذہبی ہیں، اپنے دین پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ملک طاقتور کیوں ہو؟ عالمی استعمار بھی یہ چاہتا تھا کہ ملک کمزور ہو، اور اس کے گماشتے جو پہلے پاکستان بننے کے مخالف تھے، جب پاکستان بن گیا تو سب سے بڑے ٹھیکیدار بن کر، اسٹیک ہولڈر بن کر پاکستان کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لینے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی شدت پسند قوتیں استعمار کے اعلی کار بن کر ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایسی مذہبی جنونی قوتوں کو جنم دیا گیا کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر تکفیریت کی آئیڈیالوجی دی، تکفیریت کی آگ لگائی، جن کا صبح شام نعرہ یہ ہوتا ہے، تسبیح یہ ہوتی ہے، فلاں مذہب کافر، فلاں مذہب کافر، فلاں عقیدے رکھنے والا مشرک، فلاں عقیدے رکھنے والا مرتد، اور یہ سب واجب القتل ہیں۔ افسوس کے ساتھ اسٹیٹ یہ نہ صرف دیکھتی رہی بلکہ ان کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں یہ کام کرتی رہیں کہ ایسے ہی مذہبی جنونیوں کو سپورٹ کیا جائے، انہیں میدان دیا جائے، انہیں ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ جس سے وہ کھل کر کھیل سکیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر 80,000 جنازے پاکستانیوں نے اٹھائے۔ ایک مصنوعی فرقہ واریت کو اس ملک کے اوپر امپوز کیا گیا، اور استعماری منصوبوں کو اور ان کے مفادات کی حفاظت کے لیے یہ سارا خونی کھیل کھیلا گیا۔ ملک کے اندر ضرب عضب آپریشن شروع کیا گیا اور دیگر آپریشن شروع کیے گئے تاکہ اس دہشت گردی کے عفریت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن کیا ضرب عضب آپریشن اور دہشت گردی کے خلاف ہونے والے مختلف آپریشن، کیا آپ نے پوری سنجیدگی کے ساتھ ان پر عمل کیا ہے؟ کیا مکمل عمل درآمد کیا ہے؟ کیا دہشت گردی کی وہ روٹس کہ جو بنیاد بنتے ہیں تناور درخت بننے کا، اس طرح کے زہریلے پھل دینے کا، کیا آپ نے ان جڑوں کو پکڑا ہے، ان جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے؟ آپ نے افسوس کے ساتھ
وہ جڑیں کہ جو دہشت گردی کی بنیاد بنتی ہیں، جو قتل و غارت گری کی بنیاد بنتی ہیں، جو نفرتوں کی بنیاد بنتی ہیں، جو نسل کشی کی بنیاد بنتی ہیں، جو شیعہ نسل کشی کی بنیاد بنتی ہیں، کیا آپ نے ان جڑوں کو کھوکھلا کیا؟ ان جڑوں پہ ہاتھ رکھا؟ افسوس کے ساتھ آپ نے تو ان جڑوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اس ملک کے اندر وہ تکفیری جماعتیں، وہ دہشت گرد جماعتیں، وہ کالعدم جماعتیں اور وہ کالعدم مدارس کہ جو یہ کام کرتے رہے، جو جڑ ہے ان کی، جو بنیاد ہے ان تمام دہشت گردی اور قتل و غارت گری اور نفرت کی بنیاد کی، آپ نے تو انہیں بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ آپ نے تو انہیں سیاسی میدان دے دیا، آپ نے انہیں سماجی میدان دے دیا، آپ نے انہیں سوشل میڈیا پہ کھلا چھوڑ دیا۔ جسے چاہے وہ کافر کہیں، جس کے خلاف چاہیں وہ کھل کے قتل کے فتوے صادر کریں۔ آپ نے ہر چیز کی آزادی دی ہوئی ہے ان کو، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے آپریشن مکمل کر لیا۔ کہاں سے آپریشن مکمل ہوا؟ یا آپ سنجیدہ نہیں ہیں یا آپ کو کام کرنا نہیں آتا، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں مانتے کہ آپ کو کام کرنا نہیں آتا، ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے میں اور ان کی جڑوں کو پکڑنے میں آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر یہ دہشت گردی کا عفریت ختم ہو اور اس ملک میں امن و امان بحال ہو۔ پاکستان شیعہ سنی دونوں نے مل کے بنایا تھا۔ افسوس کے ساتھ آج پورے طور پر کوشش ہو رہی ہے کہ شیعان حیدر کرار کو دیوار سے لگایا جائے۔ پہلے بھی شیعان حیدر کرار کی نسل کشی ہوتی رہی۔ 20,000 بے گناہ شیعہ پاکستانی مسلمانوں نے اٹھائے ہیں۔ میں اسٹیٹ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ان 20,000 شیعہ پاکستانی مسلمانوں کا، بے گناہ مسلمانوں کا کیا قصور تھا؟ پچھلی حکومتوں سے سوال کرتا ہوں، ان کے بیوروکریسی سے سوال کرتا ہوں، لا اینڈ فورسز سے سوال کرتا ہوں، میں عدلیہ سے سوال کرتا ہوں، پچھلے جج جو گزر چکے موجودہ جج سے سوال کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اسے ادا کیوں نہیں کیا؟ کل ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ کے اندر بم دھماکہ ہوتا ہے، اس میں پاکستانی بے گناہ شہری شہید ہوتے ہیں، شیعہ شہید ہوتے ہیں، اور آج اتنا بڑا سانحہ پشاور میں رونما ہوتا ہے اور درجنوں شہادتیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور نہ جانے ابھی کتنے زخمی ہیں اور یہ شہادتوں کا سلسلہ کہاں تک پہنچے گا۔ انتہائی قابل مذمت، قابل نفرت ہے یہ واقعہ اور اس واقعے کے انجام دینے والے اور لا اینڈ فورسز کی نااہلی، ناکامی ہے، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا۔ انتہائی افسوس ہے موجودہ حکومت کے اوپر، وفاقی حکومت کے اوپر بھی اور صوبائی حکومت کے اوپر بھی، دونوں کی برابر سے ذمہ داری ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، آپ کو جب معلوم ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جب آپ کو معلوم ہے دہشت گردی شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے خصوصاً شیعان حیدر کرار، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کیوں نہیں قبول کی؟ کیوں نہیں آپ نے صحیح طور پر جو ائمہ جو مساجد ہیں، جمعہ کے اجتماعات جہاں ہوتے ہیں، بڑے اجتماعات جہاں ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری تو آپ لوگوں کی بنتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ گورنمنٹ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم نہیں کر پائے۔ آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ساری طاقت آپ کے پاس ہے، طاقت کا سرچشمہ حکومت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ تمام تر وسائل کے باوجود، تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود، تمام تر افرادی قوت کے باوجود، افسوس کے ساتھ آپ ہمارے ان شہیدوں کے تحفظ میں ناکام رہے، ہمارے پاکستانی شیعوں کے تحفظ میں ناکام رہے۔ لہٰذا ہم اس واقعے کی شدید طور پر مذمت کرتے ہیں، اور آج بھی مجلس وحدت مسلمین انشاءاللہ
پورے پاکستان میں مظاہرے کر رہی ہے اور اتوار کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے اور شیعہ کمیونٹی کی طرف سے اور وہ تمام پاکستانی مسلمان کہ جو ہمدردی رکھتے ہیں ان بے گناہ مظلوم شہیدوں سے اور ان کے لواحقین سے، میں ان سب سے اپیل کروں گا کہ ان مظاہروں میں شریک ہوں اور یہ ملک گیر انشاءاللہ مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں شہداء کے لواحقین کو، پاکستانی ملت کو، ملت جعفریہ کو، اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کل عدم جماعتوں کو لگام دی جائے۔ کل عدم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل عدم ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ وہ نام کے کل عدم ہیں، لیکن انہیں تمام تر ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ کل عدم جماعتوں کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کے تکفیری دہشت گرد سوچ رکھنے والے اور بولنے والے خطیبوں کے اوپر پابندی لگائی جائے، سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کی تکفیریت پھیلا رہے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ ایک گرینڈ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف شروع کیا جائے کہ جس میں ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتا دیجیے گا MWM اس وقت وفاق سمیت مختلف صوبوں میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی اتحادی ہے، اس کے باوجود حکومت کی طرف سے اب تک آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا ہے، خاص طور پر وزیر اعظم کی طرف سے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سانحہ کوئٹہ پہ بھی وزیر اعظم نے جانے سے انکار کر دیا تھا، تو کیا وزیر اعظم آپ پشاور بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پشاور جانا تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں ایکٹیو نظر آتے ہیں وزیر اعظم صاحب، لیکن ان کے پاس اگر ٹائم نہیں ہوتا تو شہداء کے لواحقین سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ اسے بلیک میلنگ سمجھتے ہیں افسوس کے ساتھ، لیکن جو انہیں بلیک میل کرتے ہیں ان سے وہ بڑے آسانی سے بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستانی جو مظلوم شیعہ کمیونٹی ہے، جب ان کے ساتھ کوئی ایسے سانحہ پیش آتا ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور افسوس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا یہ رویہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی نہیں ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے ہماری ان کے ساتھ، اور جہاں ہم دیکھتے ہیں حکومت کوئی اچھا کام کرتی ہے ہم سراہتے بھی ہیں، لیکن جہاں ان کی ویکنیسز ہوتی ہیں، جہاں ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اسے بھی ہم ببانگ دہل اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔